السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فجر کی نماز کی فضیلت والی ویڈیو سن کے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا فجر کی سنتوں کا افضل وقت کیا ہے، اور کیا جب بندہ مسجد میں داخل ہو اور آگے جماعت جو ہے وہ کھڑی ہو تو وہ پہلے جماعت میں شامل ہوگا یا پہلے سنتیں ادا کرے گا؟ تو فجر کی سنتوں کا افضل اور بہترین وقت تو طلوع فجر سے لے کے فجر کی اقامت تک ہے، کہ اس وقت یعنی بندہ پہلے پہلے آئے اور سنتیں ادا کرے۔ اور اگر کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا ہے، مسجد میں آتا ہے تو نماز کھڑی ہے، یا چند منٹ پہلے آتا ہے، سنتیں وہ شروع کر دیتا ہے، اور اگر درمیان میں اقامت ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنی نماز کو چھوڑ دینا چاہیے، وہیں پہ ختم کر دینا چاہیے، سلام پھیر کے وہ امام کے ساتھ جو ہے وہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ تو وہ جتنی نماز اس نے پڑھی ہوگی، یہ تو نہیں میں کہتا کہ اس کی سنتیں جو ہے وہ ہو جائیں گی، لیکن جتنی نماز اس نے پڑھی ہوگی، اگر ایک رکعت اس نے پڑھی ہے، جو اس نے قرآن مجید کی تلاوت اس میں کی ہے، اسی طرح جو اس نے رکوع میں دعا پڑھی ہے، سجدے میں دعا پڑھی ہے، جو اس نے پڑھا ہے وہ اس کی نیکی اور اس کا ثواب جو ہے اس کے نامہ اعمال میں بہرحال لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر وہ ویسے ہی نماز پڑھتا رہا، امام نے جماعت کھڑی کر دی، تکبیر تحریمہ ہو گئی، وہ جماعت شروع ہو گئی اور وہ سنتیں ادا کرتا رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق اس کی وہ نماز بھی نہیں ہوگی، اور اس کا یہ نقصان بھی ہوگا کہ تکبیر تحریمہ اس کی رہ جائے گی، تکبیر اولیٰ جو ہے وہ اس کی رہ جائے گی، فوت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں اور ابو داود وغیرہ میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ، جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرضی نماز کی، یعنی جس کی اقامت کہی گئی ہے، فرضی جو نماز کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہے، وہی نماز اس وقت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے۔ تو یعنی اگر آپ اس وقت آئے ہیں جب جماعت کھڑی ہے، یا آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اقامت کہہ دی گئی ہے، تو آپ کو چھوڑ کے جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اور بعد میں جو ہے وہ سنتیں ادا کر لینی چاہیے۔ ابو داود میں جامع ترمذی میں حدیث ہے، قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ یہ کیا ہے، یعنی تیری نماز یہ ہے کہ وہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ انی لم اکن صلیت رکعتی الفجر فسکت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ میں فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھ سکا تھا، یعنی 2 رکعتیں جو فجر کی تھیں مجھ سے وہ رہ گئی تھیں، میں وہ نہیں پڑھ سکا، تو فسکت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خاموشی اختیار کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی معاملے کو دیکھ کر، کسی کام کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا، یہ آپ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ اور محدثین کرام رحمہم اللہ کی اس میں اس کو اصطلاح میں اس کو جو ہے وہ تقریری حدیث کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے مسنون امر ہے، ہمارے لیے حجت ہے، تقریری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے اس سے خاموشی اختیار کی۔ تو یعنی اگر فجر کی سنتیں پہلے رہ گئی ہیں تو پھر آپ ان کو بعد میں نماز فجر کے بعد، فرضوں کے بعد ان کو ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلے ادا کر کے اس کو مکمل کر کے پھر جماعت کے ساتھ جو ہے اس کے نقصانات کئی ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی نماز فلا صلاۃ الا المکتوبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق وہ نماز نہیں ہوگی، اور دوسرا کہ آپ کی وہ تکبیر اولیٰ جو ہے وہ بھی فوت ہو جائے گی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اول تو آپ پہلے آئیں تو اقامت فجر سے پہلے نماز جو ہے وہ ادا کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ رہ گئی ہے تو پھر بعد میں آپ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔